أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سورہ روم کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 ہے. آیت نمبر 45 کے بارے میں کل بات ہو چکی ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آیت کے ذیل میں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. اللہ تعالی تاکہ اللہ تعالی اعمال کی جزا دے، عمل کرنے والوں کو اعمال کی جزا دے، لیکن ایک قید لگائی، من فضلہ، اپنے فضل سے. یہ نقطہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ اگر ملتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے. لہذا کبھی اپنے کسی نیک عمل کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا، کبھی اپنے کسی نیک عمل کے اوپر تکیہ نہیں لگانا کہ میں نے الحمدللہ یہ نیکی کی ہے. یعنی انسان عاجزی کے طور پہ تو اعتراف کرے، لیکن بطور فخر اعتراف نہ کرے کہ میں نے یہ بہت بڑا کام کر دیا ہے، مجھ سے یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی. بطور عاجزی اور بطور وسیلہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، میں نے اتنے ہسپتال بنائے، میں نے فلاں بلڈنگ بنائی، میں نے فلاں جگہ پر تعلیمی ادارے بنائے، میں نے فلاں علماء کی مدد کی، میں نے اتنی مسجدیں بنائی. بطور وسیلہ کے تو اے اللہ میرے ان اعمال کو قبول فرمائیے. لیکن یہ نہیں الحمدللہ ہم تو مسجدیں بڑی بناتے ہیں، ہم تو یہ نہیں، اپنے نیک اعمال کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ سنایا. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے اپنے والدین کی بہت خدمت کی. تو اللہ رب العزت نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا کہ تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت میرے لیے ایک ایسی جگہ متعین کر دیں جہاں مجھے کھانا اور پینا خود ہی ملتا رہے، اور میں وہاں پر اللہ کی عبادت کروں 450 برس، 450 سال میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ فرشتے نے اس کو ایک جزیرے میں پہنچایا جہاں پر ایک کدو کی بیل اگ آئی. وہ کدو کی بیل ایسی اگ آئی کہ وہ اونچی تھی اور اس کو سایہ بھی کرتی تھی اور اس کو کھانا بھی دیتی تھی. یعنی اس میں سے پھل نکلتا تھا کدو کا یا کوئی، جس کو وہ کھاتا تھا، اور اسی سے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی تھی اور اسی سے اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی تھی. چنانچہ 450 برس اس نے عبادت کی، اور 450 برس عبادت کے بعد اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا. ہاں میرے بندے اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں اور میں سجدے میں جاؤں، اور سجدے ہی کی حالت میں میری روح قبض ہو جائے، اور یہاں پر ایسے آثار بن جائیں کہ یہاں پر نہ کوئی آ سکے اور نہ میرا جسم جو ہے وہ تحلیل ہو. چنانچہ اس کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سجدے میں گیا، اور سجدے میں جا کے اس نے اللہ رب العزت نے اس کی روح قبض کی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں اللہ نے ایسے آثار قائم کر دیے کہ وہاں پر کوئی شخص جاتا بھی ہے تو وہ وحشت سے واپس آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی آصیب ہیں، جنات ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کا سجدہ آج بھی قائم ہے، یعنی وہ آج بھی سجدے میں ہے، اور قیامت کے احوال قائم ہوں گے. اس وقت وہ اٹھے گا تو سجدے کی حالت سے اٹھے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے پوچھیں گے، ہاں میرے بندے تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے،
لیکن یہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ تیری عبادت کے عوض میں کروں یا اپنے فضل سے کروں؟ تو وہ کہے گا کہ بھئی ایک سجدے پہ تو اتنا بڑا درخت، ایک سبحان اللہ پہ اتنا بڑا، تو 400 سال کی تو بہت بڑی جنت ہوگی۔ تو وہ کہے گا اللہ جی مجھے اپنی عبادت کی وجہ سے آپ جنت میں بھیجیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھئی یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پر جہنم سے ایک ہوا آئے گی، تو وہ کہے گا ہائے پانی، ہائے پانی۔ تو فرشتہ آئے گا، کہے گا پانی چاہیے؟ کہ جی۔ کہ یہاں تو سودا ہوتا ہے، تمہیں جو چاہیے کسی چیز کے عوض میں دیا جائے گا۔ کہ جی میرے پاس 450 سال کی عبادت ہے، یہ لے لو۔ تو وہ دے گا اور پانی کا ایک پیالہ پیے گا، اور جب وہ پانی کا پیالہ پی لے گا تو پھر گرمی لگے گی، جب گرمی لگے گی اور پھر وہ پانی مانگے گا تو اللہ متوجہ، ہاں میرے بندے لاؤ 400 سال کی عبادت۔ کہے گا اللہ جی وہ تو چلی گئی، تو میں اب تیرا فیصلہ کیسے کروں؟ تو کہے گا یا اللہ اب اپنے فضل سے فیصلہ فرمائیے۔ چنانچہ اللہ اپنے فضل سے فیصلہ فرما کے اس کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس لگی تھی، آپ نے فرمایا دیکھو یاد رکھو، کوئی بھی اپنی عبادت سے جنت، عبادت بہانہ ہے، یہ بہانہ ضروری ہے، اللہ کا فضل بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کا بہانہ کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن مسیب کو بلایا تھا تو کہا تھا کہ ہم اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے، تو سعید ابن مسیب نے جواب دیا تھا اللہ کا فضل اسی کی طرف، محسنین کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے اللہ کے فضل کو کھینچتے ہیں، ایسے اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوتا جیسے یہ 450 سال کی عبادت۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت سے میں نہیں جا سکتا۔ تو عائشہ نے اندر سے لکڑی بجائی اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اے عائشہ میں بھی، اے عائشہ میں بھی، 3 بار اپنا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اپنے اعمال سے یہ نہ سمجھے کہ میرے اعمال بہت بڑے ہو گئے اور میں نے تو بہت بڑی نیکی کر دی والدین کی خدمت کر کے، میں نے تو بہت بڑی نیکی کر دی بیوی پہ غصہ نہیں کیا، میں نے تو بہت بڑی نیکی کر دی فلاں کو کھانا کھلا کے، فلاں کو پیسے دے کے۔ اپنی نیکی پہ کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکی پہ کبھی اترانا نہیں چاہیے، اپنی نیکی پہ کبھی کسی پہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دیا۔ چنانچہ یہ اس میں بڑا اہم نقطہ تھا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ تمہارے اوپر ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات جو خوشخبری لے کے آتی ہیں، وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ تم اس کی رحمت کا مزہ چکھو، تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے رزق میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یہ آیت نمبر 46 کا خلاصہ ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ہوا چل رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم اجعلہ ریاحا ولا تجعلہ ریحا، اے اللہ اس کو ریح نہ بنائیے، اس کو ریاح بنائیے۔ ہوائیں 4 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مشرق سے چلتی، ایک مغرب سے چلتی، ایک شمال سے چلتی، ایک جنوب سے چلتی۔ تو جو مغرب سے چلتی ہے اس کو دبور کہتے ہیں، وہ دبور جو ہوا ہے یہ دبور ہوا ریح کہلاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ریحن حمراء، سرخ ہوا، جو ریحن حمراء یہ جو ہوا ہوتی ہے، میں اتنا اس کو نہیں جانتا اور عام بندے بھی اس کو نہیں جانتے، جو لوگ محکمہ موسمیات کے اندر کام کرتے ہوں اور ان کو ہواؤں کا تجربہ ہو کہ جو پروڈکشنز کرتے ہیں کہ اس وقت میں بارش ہونی ہے، اس وقت میں بارش ہونی ہے، ہم میں سے عام طور پہ لوگ سب ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب یہ بتاتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ایک علم ہے، اس علم کو یہ اندازے کا علم ہے، کوئی علم یقینی نہیں ہے،
کہ جیسے جی کل کیا ہونا ہے ہمیں اس کا نہیں واقعتاً نہیں پتا ہمیں کل کیا ہونا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو عقل اور فہم دی ہے اس سے بہت سی چیزیں سبب کے درجے میں پتہ چلتی ہیں، یقین کے درجے میں پتہ نہیں چلتی۔ میں حیران رہ گیا کہ جب میں نے ہمارے گاؤں کی ایک بہت بڑی دائی تھی، وہ صرف عورت کو بٹھاتی اور کہتی اٹھ کے میرے پاس آؤ، اٹھ کے آتی تو بتا دی تیرا بچہ ہوگا، کتنے عرصے میں ہوگا، وقت سے پہلے ہو جائے گا، فلانا فلانا سب کچھ بتا دی۔ میں ایسے میں آتی ہے چھوڑو ہم شہر میں جائیں گے وہاں علاج کروائیں گے، اور شہر والوں نے وقوع ہونے کے بعد وہ کچھ بتایا جو اس نے پہلے مہینے میں بتا دیا تھا، پہلے مہینے میں جو اس نے بتا دیا۔ تو پوچھے یہ کیا ہے، جب ہمیں سمجھ میں یہ کیا ہے تو اس نے کہا ایک چیز بتاتی ہوں۔ اس نے کہا عورت جب اس طرح پاؤں رکھتی ہے، ایڑی پہلے رکھتی، یہ والا پاؤں، باقی ساری باتیں تو ہوا میں گزر گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، کہ جب یہ والا پاؤں اس طریقے سے رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں نمو پانے والی اولاد مذکر ہے۔ لیکن یہ صرف انسانوں میں نہیں، یہ بھینسوں میں بھی ہوتا ہے، بکریوں میں بھی ہوتا ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں میرے ایک بھائی ہیچری میں کام کرتے تھے، تو ہیچری میں جب وہ کام کرتے تو انہوں نے بتایا کہ ایک باکس کے اندر تقریباً 50 چوزا ہوتا ہے، صرف اس چوزے کے اوپر نشان لگا، مذکر ادھر مونس، مذکر ادھر ایسے اٹھا کے پھینکتے ہیں، صرف وہ اس کی چونچ کے اوپر ایک چیز لگی ہوتی تھی، اس کو دیکھ کے پہچانتا تھا کہ یہ چوزا مذکر ہے اور یہ مرغا ہے اور یہ مرغی ہے، مرغے اس طرف مرغی اس طرف، مرغے اس طرف، ہیچری کے اندر ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل میں سبب کے درجے میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جو ہمارے صاحب علم لوگ ہیں وہ پروڈکشنز کرتے ہیں تو وہ پروڈکشن کی حد تک ہوتی ہے، پیشن گوئی کی حد تک ہوتی ہے، وہ کوئی علم یقین نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ لوگ ہواؤں کا علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک کرنل صاحب سے جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، میں ماڈل میں درس قرآن دیتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ٹوکا، مجھے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے اس کے لیے یہ پڑھا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس آنا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ تھوڑے بڑی عمر کے تھے، افسر آدمی تھے، تو میرے پاس آنا، میں تجھے بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے۔ میں علم کا پیاسا تھا، میں چلا گیا ان کے پاس، انہوں نے بتایا میں نے 26 سال شپ میں گزارے ہیں، اور 26 سالوں میں ہم ہوا کے رخ کو دیکھ کے پہچانتے تھے کہ سمندر میں کب طوفان آنے والا ہے، سورج چاند کی حرکت سے ہمیں سمجھ میں آتا تھا، یعنی کہ جو ابھی ریڈارز اور یہ سب چیز ترقی یافتہ ہو گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے سمندر کتنی بڑی چیز ہے، ایک لہر کو دیکھ کے پہچان لینا کہ 10 کلومیٹر کے بعد کیا ہوگا یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے عرشے پہ تو کوئی آتا ہی نہیں، جو آبدوز میں ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں، جو شپ پہ ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، آبدوز میں پہچاننا ہے سمندر کی حرکت کو دیکھ کے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، مچھلیوں کو جو عقل دی ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، لیکن اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، تو اس سے یہ چیزیں بہت سی واضح ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں تو ریاح 3 قسم کی ہواؤں کو کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محکمہ موسمیات والے جو ہوتے ہیں یہ حضرات ان ہواؤں کی قسموں کو پہچانتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اتنی پہچانے، البتہ حدیث میں جو چیز واضح میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ریاح 3 قسم کی ہوا کو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس عام طور پہ 2 قسم کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہوائی جہازوں کا نظام دیکھتے ہیں اور سمندری بحری جہازوں کا نظام دیکھتے ہیں، محکمہ موسمیات کا نظام دیکھتے ہیں، وہ ہوا کی ہر قسم کو جانتے ہیں کہ اگر جہاز اس طرف سے اترے گا تو یہ نقصان ہے، جہاز کبھی اس طرف سے اتر رہا ہے کبھی اس طرف سے اتر رہا ہے، آپ دیکھیں بارش کے اندر جہاز دوسری طرف سے پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ ریاح ہوتی ہے، ریاح اچھی ہوا ہے اور ریح بری ہوا ہے۔ تو جو بری ہوا ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو بارش ہوتی ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اس میں بجلی برسنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، بجلی کے ہواؤں کے ذریعے سے درخت اکھڑنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جو ریاح ہوتی ہے 3 قسم، جو مغرب سے چلتی، جو مشرق سے چلتی ہے، شمال سے چلتی ہے اور مشرق سے چلتی ہے، جنوب سے چلتی ہے۔ مغرب سے چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے، یعنی جو اس وقت ہمارے اس سائڈ سے ہوا آئے گی، یہ سمندر کے اطراف سے جو چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں اس سے بعض مرتبہ نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ہوا سے پناہ مانگی۔ چنانچہ جن قوموں کو ہواؤں کے طوفان سے ہلاک کیا گیا، جیسے قوم یونس کے اوپر عذاب آ رہا تھا، تو وہی ہوائیں آئی تھیں بادلوں کو لے کے، جن کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہماری خیر نہیں۔ تو چنانچہ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اللہ ریاح چلاتے ہیں یعنی اچھی ہوائیں چلاتے ہیں مبشرات کے طور پر، اور ریح چلاتے ہیں عذاب کے طور پر کہ ریحن حمرا، ریحن حمرا۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس ریح کا ذکر کیا جو دشمن، جو قوم سمود اور قوم عاد کے اوپر اللہ رب العزت نے چلائی تھی۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت اچھی ہوائیں چلاتے ہیں، فائدہ مند ہوائیں چلاتے ہیں۔ یہ ہمیں اتنا نہیں پتہ چلتا ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ ہوا چلی ہے تو فصل ساری لیٹ جائے گی، یہ ہوا چلی ہے تو فصل کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہوا چلی ہے تو ہماری کشتی جو مچھیرے ہوتے ہیں سمندر کے اندر جاتے ہیں، یہ ہوا چلی ہے تو یہ فائدہ ہوگا، اس ہوا کے اندر فلاں مچھلی آئے گی، ان کو مبشرات، یہ خوشخبری دینے والی ہوا ہوتی ہے۔ ریگستانی علاقوں میں جو رہتے ہیں یہ وہ لوگ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں، اور عرب کے اندر چونکہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہوتا تھا تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ اللہ تم کو اپنی رحمت میں سے مزہ چکھائے یہ ہوائیں بھیج کر۔ دوسرا نمبر 1 مبشرات، نمبر 2 اللہ اپنی رحمت میں سے چیز دینا چاہتے ہیں، یعنی اس ہوا سے فصل اچھی بنتی ہے، اس ہوا سے فصل کے فوائد، فصل کو فوائد ہوتے ہیں اس ہوا سے، اور بہت سے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اس ہوا سے کشتیاں چلتی ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو بھی بحری جہاز بڑے بڑے نکلتے ہیں ان کے ہاں بادبان کا آپشن لازمی ہوتا ہے کہ انجن خدا نخواستہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو بادبان کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی جو دنیا کے بڑے سے بڑے بحری جہاز نکل رہے ہیں، جو شپس نکل رہی ہیں، وہ اگرچہ انجن پہ چل رہی ہوتی ہیں لیکن بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں ان کو بادبان استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ تو وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ چلائے کشتی کو، تاکہ چلے کشتی بھی امری، اس کے حکم سے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ روزی کھولتے ہیں، مختلف ذرائع، سمندر کا ذریعہ، کھیتی کا ذریعہ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ چنانچہ اعمال کے اندر اللہ کا شکر، مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی کیا ہے اس معنی سے یہ سمجھ میں آتا ہے ایسے کام کرو جو شکر پر دلالت کرتے ہیں مطلب یعنی جس سے نظر آئے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، ایسے کام اس کے ذریعے سے کرنے، یعنی اعمال اچھے کیے جائیں، اعمال میں بہتری لائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔